السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کی تیسری خطرناک لہر مزید 102 زندگیاں ہڑپ کر گئی۔ پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 15,000 سے متجاوز۔ پاکستان اور روس کے مابین وزرائے خارجہ سطح پر مذاکرات۔ روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں انسداد دہشت گردی شعبے میں پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے۔ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں یا نہ کریں یا پارلیمنٹ طے کرے گی۔ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے مطالبات عید سے قبل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف سے انصاف مانگنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں خاموش بیٹھا ہوں، دوست رہنے دیں، دشمنی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ پیزا شاپ میں سلنڈر دھماکے سے ماں 2 بچوں سمیت جان بحق۔ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ بھائی سے ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ نیپرا نے بجلی 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ CPPA نے نیپرا کو 65 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ معطلی کی بڑی وجہ بنا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 10,20,893 تک جا پہنچی۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ٹورنٹو میں کورونا وائرس کی تیسری لہر بے قابو ہو گئی۔ اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یوکرائن کا طیارہ گرانے کا الزام، 10 عہدیداروں پر فرد جرم عائد۔ کینیڈا کا ملزمان کے کڑے احتساب کا مطالبہ۔ حادثے میں 100 کینیڈین ہلاک ہوئے تھے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں 5 دنوں میں 15,000 کورونا کیسز رپورٹ۔ صوبے میں ایک بار پھر اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کا نفاذ۔ اسپتالوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ بائیڈن کا 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن کا اعلان۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہمارا ویکسین پروگرام کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کامیابی سے جاری ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاک بھارت مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان کو پرتشدد واقعات میں کمی لانا ہوگی۔ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس میں مدعو کیا جائے۔ امریکی رکن کانگریس کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ کانگریس میں پاکستان کو مدعو نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جوہری معاہدہ، امریکہ اور ایران میں بالواسطہ مذاکرات شروع۔ چین کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال ہو چکے۔ امریکہ غیر قانونی پابندیاں ہٹائے۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 13 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں 13,000 سے زائد اموات۔ کیٹرینہ کیف سمیت 3 بالی ووڈ فنکاروں میں کووڈ-19 کی تصدیق۔ کیٹرینہ کیف نے انسٹاگرام اسٹوریز میں تصدیق کر دی۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہی ہوں۔ مسز سری لنکا کو تاج پہنا کر واپس لے لیا گیا۔ مسز سری لنکا کے لیے اسٹیج پر لڑائی، فاتح حسینہ کے سر پر چوٹیں، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 102 افراد جان بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 15,026 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,188 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,004 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,37,594، سندھ میں 2,67,238، خیبر پختونخوا میں 93,862، بلوچستان میں 19,942، گلگت بلتستان میں 5,064، اسلام آباد میں 62,775، جبکہ آزاد کشمیر میں 13,713 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,05,35,061 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,699 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,20,789 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,769
مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 102 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,026 ہو گئی۔ پنجاب میں 6,731، سندھ میں 4,511، خیبر پختونخوا میں 2,496، اسلام آباد میں 588، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 380 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے روسی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور علاقائی امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور روس کے درمیان وزرائے خارجہ سطح پر مذاکرات ہوئے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان وزرائے خارجہ سطح پر مذاکرات دفتر خارجہ میں ہوئے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ای ویزا سمیت بہت سی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دوران مذاکرات اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان روس کے اشتراک کے ساتھ اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے جلد آغاز کے لیے پرعزم ہے۔ We also took stock of the energy cooperation between two countries and the north-south gas pipeline. I'm happy to share with you that we have overcome many of the impediments, and I have reassured we received their response on some of the amendments that we had proposed to the intergovernmental agreement. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری باہمی تجارت $790 ملین کو پہنچ گئی ہے اور اس میں 40% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے انرجی شعبے میں تعاون پر بھی بات کی، جس میں نارتھ ساؤتھ گیس пайп лайн اہم ہے۔ Флагманский проект здесь газопровод Север-Юг из Карачи в Лахор. We've also discussed our cooperation in the area of energy, and the flagship project here is the gas pipeline north-south in Lahore and Karachi. انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے۔ ہمیں افغانستان میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش ہے، وہاں سیکیورٹی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ سیاسی مذاکرات سے ہی افغانستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ Позиции ИГИЛ на севере и востоке страны. We are also concerned by the deterioration of the situation in the area of security in Afghanistan and by the rise of terrorist activities and the march of ISIL in north and east of the country. ہم نے یمن، لیبیا اور شام کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روس کے وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کی قرارداد پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے مطالبات پر مشتمل قرارداد عید سے قبل ایوان زیری میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک لبیک سے معاہدے کے حوالے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری شریک ہوئے۔ اجلاس میں تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے قرارداد پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی تجویز پر بات کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبیک کے مطالبات پر مشتمل قرارداد عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی دیگر جماعتوں سے بھی بات کرے گی۔ خیال رہے کہ 17 فروری کو تحریک لبیک نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن 10 فروری کو وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ حکومت 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کو گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر احتجاجاً پاکستان سے ملک بدر کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے گی اور اس معاملے پر پارلیمنٹ سے بھی منظوری لے گی۔ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے مسودے کو قرارداد کی شکل دینے کے لیے خصوصی کمیٹی بھی قائم کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں عدالت پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مجھ پر 1 یا 2 نہیں 3 FIR درج کی گئی ہیں۔ 1 سال سے انکوائری چل رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھا ہوں۔ ملک کی 80 شوگر ملوں میں سے انہیں صرف جہانگیر ترین نظر آیا۔ میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اکاؤنٹ کیوں منجمد کیے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا ہے؟ مجھے دور کرنے سے PTI کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی یہ سب کر رہا ہے، وقت آ گیا ہے انہیں بے نقاب کیا جائے۔ آصف زرداری سے ملنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پہ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ PTI سے راہیں جدا نہیں ہوئی۔ 10 سال سے پارٹی کا حصہ ہوں۔ میں تو دوست تھا۔ دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ دوسری جانب FIA بینکنگ کورٹ نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت پیشی کے دوران جہانگیر ترین اور علی ترین کے ہمراہ ارکان اسمبلی چودھری افتخار گوندل، اسلم بھروانا، طاہر رندھاوا، امیر محمد خان، غلام بی بی بھروانا، راجہ ریاض، نعمان لنگڑیال، زوار وڑائچ، نذیر بلوچ اور خرم لغاری بھی موجود تھے۔ کراچی کے علاقے موسمیات چورنگی کے قریب LPG گیس سلنڈر کے دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں موسمیات چورنگی کے قریب LPG گیس سلنڈر کے دھماکے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک خاتون اور ان کے 2 بچے شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے 3 دکانیں تباہ ہو گئیں اور الیکٹرک کی گاڑی بھی الٹ گئی جبکہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکہ پیزا کی دکان میں ہوا جس میں سلنڈر موجود تھا۔ دھماکے سے الیکٹرک کی وین سمیت 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ الیکٹرک ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 32 سالہ سعیدہ علی، 4 سالہ فاطمہ علی اور 2 سالہ عبداللہ شامل ہیں۔ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ بھائی سے ملاقات کے لیے آئی تھی جس کا گھر دکان کے اوپر ہے۔ وہ عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں کہ یہ واقعہ پیش آ گیا اور وہ اس کی سطح میں آ گئیں کیونکہ دکان زینے کے بالکل ساتھ ہے۔ نیپرا نے فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 64 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 64 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نیپرا نے فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 64 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو 65 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 30 مارچ 2021 کو FCA پر عوامی سماعت کی اور 64 پیسے فی یونٹ کی منظوری دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق صرف اپریل کے مہینے کے بلوں پر ہوگا اور نوٹیفیکیشن کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق لائف لائن اور الیکٹرک کے سوا تمام صارفین پہ ہوگا۔ اندرونی تنازعات پر فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ اختیارات کی جنگ سے کھیل کو نقصان پہنچا۔ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ معطلی کی بڑی وجہ بنا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں فٹ بال کے ساتھ کھلواڑ فٹ بال ہاؤس پر قبضے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ کرسی کی جنگ سے کھیل کو شدید نقصان پہنچا۔ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ معطلی کی بڑی وجہ بنا۔ فیفا حکام نے اپنے تحریری فیصلے میں 2 ٹوک لکھا کہ فیفا کی بنائی ہوئی ہارون ملک کی سربراہی میں نارملائزیشن کمیٹی کو تمام اختیارات و انتظامات واپس کیے جائیں ورنہ پاکستان کی رکنیت معطل رہے گی۔ قبل ازیں فیفا کے جاری کردہ اعلامیے میں فٹ بال ہاؤس پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے نارملائزیشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا جبکہ قبضہ ختم نہ کرنے کی صورت میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر 5 سال تک پابندی کی وارننگ دی گئی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔